جی شیخ، میرا سوال جو ہے وہ رضاعت کے متعلق ہے۔ مطلب مثلاً دو مطلب کزن بھائی بہن ہیں، انہوں نے بچپن میں مطلب ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، تو اس میں مطلب جو رضاعت ہے وہ مطلب اس میں مطلب اسلامک رولنگ کیا ہے؟ مطلب کتنی بار دودھ پینے سے مطلب وہ قائم ہوتی ہے، وہ مطلب دودھ شریک بھائی بہن بن جاتے ہیں؟ مطلب کیا اس میں، کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 5 باری یا اس سے زائد اگر پیا جائے تب جو ہے وہ دودھ شریک بھائی بہن بن جاتے ہیں۔ ایک اور لیکن میں نے ایک علماء سے، میں نے یوٹیوب سے کافی جگہ دیکھا، وہاں پہ مطلب کچھ علماء جو ہے وہ بول رہے کہ نہیں، ایک باری بھی اگر پیٹ بھر کے پیا ہو تب بھی جو ہے وہ دودھ شریک بھائی بہن بن جاتے ہیں۔ تو اس مسئلے پہ آپ برائے مہربانی روشنی ڈالیں کہ مطلب کیا چیز ہے، مطلب اس پہ مطلب اسلامک رولنگ شریعت کیا کہتی ہے اس چیز پہ؟ مطلب 5 باری سے زائد یا اگر ایک باری بھی پیا جائے تب بھی وہ دودھ شریک بھائی بہن بن جاتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ احادیث، قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کا سہارا لیا جائے گا، اور احادیث کو سمجھنے کے لیے ساری احادیث کو اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو طریقہ ہے، یعنی تیسرا مرحلہ جو ہوگا، وہ یہ کہ جو صحیح احادیث ہے ان کو الگ کیا جائے گا، جو ضعیف احادیث ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ چیز اگر آپ ترتیب سے دیں گے، اسی ترتیب سے، تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی آیت کے اندر، جو آیتیں ہمارے سامنے ہیں، ان آیتوں میں کہیں بھی تعداد کا ذکر نہیں کیا۔ وہ اخواتکم من الرضاعہ کہا گیا، تمہاری رضائی بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب رضاعت میں کتنی ہے، یعنی کتنی بار ہے، کتنی بار نہیں ہے، اب اس کی تفصیل کو جاننے کے لیے ہم احادیث کی جانب آئیں گے۔ احادیث میں جب ہم آتے ہیں تو احادیث کے اندر کئی قسم کی احادیث ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ ایک بار یا 2 بار چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے، اور لا تحرم المسة والمستان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان، یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر یہ بھی تعداد کی متعین نہیں کہ کتنی تعداد ہے جو جس سے حرمت ثابت ہوتا ہے۔ پھر ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان فیما انزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 رضاعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، کہ پہلے معاملہ ایسا تھا کہ 10 رضاعتوں سے، 10 بار دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی تھی اور حرمت ثابت ہو جاتی تھی، اور یہ چیز پہلے قرآن کے اندر آیت کی صورت میں نازل کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کے اندر 5 رضاعت کا ذکر کیا گیا، 5 رضاعت والی آیت نازل ہوئی، اور 10 رضاعتوں کو یا 10 بار دودھ پینے کو منسوخ کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تھوڑا پہلے ان 5 رضاعت والی آیتوں کی تلاوت کو منسوخ کر دیا گیا تھا، تلاوت منسوخ کیا گیا تھا، حکم نہیں۔ تو بہت سارے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان آیتوں کو پڑھتے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی۔ تو اس کے بعد یعنی اس حدیث سے جو ہمیں ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 5 رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی تھی۔ 5 رضاعت کا مطلب یہ ہے کہ 5 بار پیٹ بھر کر دودھ پلانا، یعنی ایک بار بچہ چھاتی سے منہ لگاتا ہے اور سیراب ہو کے خود سے الگ کر دیتا ہے تو یہ ایک رضاعت ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے 5 بار ہوتا ہے تب حرمت ثابت ہوتی ہے، یعنی وہ رضاعت جس سے حرمت ثابت ہوتی ہے، دونوں آپس میں بھائی اور بہن ہو جاتے ہیں، یا ماں اور بیٹے کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، تو یا باپ اور بیٹی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، یہ 5 رضاعت کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور یہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس سلسلے میں بالکل صریح ہے۔ تو یہ رضاعت کا معاملہ ہے جو آپ نے سوال کیا تھا۔ جی حضرت، تو اس کا مطلب کہ اگر ایک باری، 2 باری، 3 باری یا 4 باری پیا ہو تو اس مسئلے میں وہ شریک بھائی بہن مطلب اس مسئلے میں رضاعت قائم نہیں ہوتی ہے؟ ہاں، حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے اس سے۔ مطلب تو وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں اس کیس میں؟ تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، نکاح کر سکتے ہیں۔